برادران اسلام اور سامعین کرام، زکوٰۃ کی فرضیت و فضیلت اسلام کے اندر بہت ظاہر اور باہر ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر اسلام کے بنیادی ارکان پر جاتی ہے۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سب سے پہلے کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے اور 5واں حج ہے۔ تو گویا اسلام کے اندر زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو دین کے بنیادی ارکان میں شامل کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کو کفر اور اسلام کا معیار بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مشرک ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان فرمایا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ جو شخص زکوٰۃ اور فرض کے درمیان، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر تاریخی جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا، جو ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے کہ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي قَالًا يَؤْدُونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ، کہ اگر مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب وہ نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو یہ حدیث اور یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کفر اور اسلام کا معیار ہے، یعنی بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ درجہ ایمان پہ فائز ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس کو معیار قرار دیا ہے کفر کا اور ایمان کا۔ اور زکوٰۃ کا انکار تو ویسے ہی کفر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ کی تاریخ پر غور کریں تو زکوٰۃ صرف اس امت پہ فرض نہیں کی گئی، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پہ بھی زکوٰۃ فرض کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بتاتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے
ان لوگوں کو امام بنایا یہدون لامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اور وہ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور خیر کے کاموں میں بڑھنے والے اور عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں آتا ہے، تو قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بتاتی ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں گا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات شہادت دیتی ہیں کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں کی گئی، بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں روزے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں کیوں نہیں کہتا کہ تم پر روزے فرض ہیں اور تم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اللہ یہ کیوں بتاتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، پہلے لوگوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی؟ کا علماء بتاتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ انسان جب یہ سمجھے کہ یہ کام کچھ اور لوگ ہم سے پہلے کر چکے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہے، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ اور روزے کی فرض ہونے کا اعلان کرتا ہے، بلکہ امت کو اللہ آسانی اور عمل کا راستہ دکھانے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، انہوں نے روزے رکھے، تم سے پہلے لوگوں پہ زکوٰۃ فرض کی گئی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہذا تم لوگ بھی روزے رکھ سکتے ہو اور زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہم غور کریں تو قرآن پاک میں جا بجا نماز کے ساتھ ہی ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا۔ اسلام میں سب سے اہمیت والی چیز نماز ہے، اور اس اہمیت والی چیز کے ساتھ بار بار جس کا ذکر آ رہا ہے وہ اہمیت حاصل کر جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 70 سے زائد مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کا اکٹھے حکم دیا ہے، یعنی نماز کا حکم دیا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر کے زکوٰۃ کی اہمیت بتلائی کہ جس طرح زکوٰۃ نماز فرض ہے، نماز اہم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی اہم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعملی یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتصل الرحم، اگر تم جنت چاہتے ہو تو نماز قائم کرنے والے بنو، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، اور رمضان کے روزے رکھنے والے بنو، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے والے بنو۔ اس صاحب ایمان نے یہ بات سنی تو فوراً اس نے کہا، منہ پھیر کے جانے لگا تو کہتا ہوا گیا واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں اس پر کوئی چیز زائد نہیں کروں گا اور یہ کام ضرور کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے
اور آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کا یہ دل چاہے کہ وہ جنتی شخص کو دیکھ لے تو وہ اس کو دیکھ لے، کہ اس نے اسلام کے احکامات پر اپنے آپ کو لانے کے لیے پیش کر دیا ہے کہ مجھے نماز کا حکم آئے گا تو وہ ادا کروں گا، اور اگر زکوٰۃ کا حکم ملے گا تو وہ پورا کروں گا، روزے کا حکم آئے گا تو اس پر عمل کروں گا، تو یوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم آئے گا تو میں اس کو پورا کروں گا۔ اس طرح کر کے اہل ایمان اپنی ایمانی صفات کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرنے والے بنو، اور پانچوں صلو خمسکم، اور پانچوں نمازیں ادا کرنے والے بنو، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے رکھنے والے بنو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 18ویں پارے کے اندر اہل جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس، کون لوگ جنت کے وارث بنیں گے؟ ان میں سے ایک یہ صفت ان کی بیان کی ہم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی پارے کے آغاز میں اللہ ارشاد فرماتے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو ان کامیاب ایمان والوں کی صفات گنواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان کی وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی کامیابی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے۔ ایمان والے جنت کے مستحق بنیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، ایمان والے جنت الفردوس کے مالک اور وارث بنیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت بھی بتائی، اور قرآن پاک کی آیات بھی مسلمانوں کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ مسلمانوں سے آپ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے بنیں۔ اس کے دو فائدے اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک، ان کا مال پاک ہو جائے گا، اور نمبر دو، ان کے دل پاک ہو جائیں گے۔ تو مال بھی پاک ہو جائے گا زکوٰۃ کی برکت سے، اور دل بھی پاک ہو جائیں گے۔ دل کے پاک ہونے، مال کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مال کے اندر انسان کمائی کرنے کے دوران بہت ساری کمی بیشی آ جاتی ہے، تو جب انسان زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ بہت ساری کمی بیشی جو آئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح مال زکوٰۃ انسان کے اندر سے مال کی محبت کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الانسان بربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ٹوٹ کے تم مال سے محبت کرتے ہو۔ تو مال کی محبت تو انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، اس سے تمہارے دل کے اندر سے مال کی محبت نکلے گی، اور مال دینے والے اللہ کی محبت آئے گی۔ مال کی محبت تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جس طرح
کشتی کے نیچے پانی چلتا رہے تو وہ اس کو منزل مقصود تک اور ساحل مراد تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبونے اور کشتی والوں کو غرق کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کا مال جیب میں رہے، اکاؤنٹس میں رہے، تجوریوں میں رہے، تمہارے لیے نفع کی چیز ہے، لیکن اگر اس مال کی محبت تمہارے دل میں رچ بس گئی تو پھر تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ ہے کہ یہ مال تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکے گا، یہ مال کی محبت تمہیں دین کے کاموں پہ خرچ کرنے سے روکے گی، یہ مال کی محبت تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے روکنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، اس سے تمہارے دل کے اندر سے مال کی محبت نکلے گی اور مال دینے والے اللہ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من ادا زکوٰۃ مالی فقد ذهب عنہ شرہ، کہ جس آدمی نے زکوٰۃ کا مال ادا کیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی، تو اس نے اپنے آپ سے مال کا شر دور کر دیا۔ اب مال کا شر کیا ہوتا ہے؟ مال کا بھی شر ہوتا ہے، جیسے مال کے فائدے ہوتے ہیں ایسے ہی مال و دولت کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جب مال کسی کے پاس آتا ہے، دولت آتی ہے، تو اس کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس مال کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بھی آ جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ آدمی بینک سے پیسے لے کے جا رہا ہے اور ڈاکو آ گئے، جان سے بھی مارا، مال بھی لے گئے۔ اب یہ ہے مال کا شر۔ اور اسی طرح مال کا شر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ اڑاتا رہے۔ مال کا شر یہ ہے کہ مال انسان کے جائز کاموں اور ضروریات میں آنے کی بجائے بیماریوں میں، پریشانیوں میں اور فضولیات میں اڑتا رہے۔ نیک کاموں میں لگنے کی بجائے، انسان کو دنیا میں کام آنے کی بجائے، آخرت میں کام آنے کی بجائے انسان کا مال اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا رہے، تو یہ مال کا شر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مال کا زکوٰۃ دے لیتا ہے، جو مال کی زکوٰۃ دے لیتا ہے وہ مال کے شر سے بچ جاتا ہے، یعنی ڈکیتی سے بچ جاتا ہے، مال کی چوری سے بچ جاتا ہے، مال کی وجہ سے جو حاسد اور دشمن پیدا ہوتے ہیں ان کے حسد اور دشمنی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ اور حسن عربی کا لفظ ہے، حسن کہتے ہیں قلعے کو۔ کیا مطلب؟ جیسے قلعے میں انسان اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا مسلمان مال کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو کہ اس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں بہت دفعہ مال برباد ہو جاتا ہے، انسان کے کنٹینر آئے پڑے ہیں لیکن بک ہی نہیں رہے، اور مال الٹا انسان جس سے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس سے پرافٹ کمائے گا اور لاکھوں میں کھیلنے والا بنے گا، وہ الٹا اپنی جمع پونجی بھی ہار بیٹھتا ہے اور لکھ پتی سے کک پتی بن جاتا ہے اور زیرو پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ما تلف مال فی بحر ولا فی بر الا بمنع الزکوٰۃ، مال جب بھی ضائع ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سمندر میں اور خشکی میں جب بھی مال برباد ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے روک لینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، قانون ایسے بن گئے، لوگ ایسے نکل آئے، یہ سب تو ہم اپنی تعویل گھڑتے ہیں، اپنے آپ کو ایک سیفٹی دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اور آپ کی پیشین گوئی میں کیا عمل کام کر رہا ہے کہ مسلمان نے زکوٰۃ روکی، اس کی وجہ سے اس کا مال برباد ہو گیا۔ زکوٰۃ روکی اس لیے کاروبار کا نقصان اٹھانا پڑ گیا، زکوٰۃ روکی اس لیے مال کے اندر سے برکت ختم ہو گئی، زکوٰۃ روکی اس لیے اس کے دشمن اس کے مال کے پیچھے پڑ گئے، زکوٰۃ روکی اور ڈاکو آ کر مال چھین کر لے گئے۔
تو اس لیے حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ضائع ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ بچے سے بھی پوچھیں بھئی 100 روپے میں سے 2 روپے انسان خرچ کرے تو کم ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں پیسے، تو وہ بھی کہے گا کہ کم ہوئے ہیں، 100 میں سے 2 روپے نکل گئے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ما تريدون کہ ما آتیتم من زکاۃ تريدون وجہ اللہ، کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو فاولئک ھم المضاعفون، اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں، ان میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی۔ ہماری نظر یہ کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں لگتی ہے وہ بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہماری نظر غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو چیز کٹتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ بال بچپن سے ہمارے سر پر اگنے شروع ہوتے ہیں اور ہم ان کو کٹواتے رہتے ہیں تو پھر وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اگر انسان بالوں کا کٹنا چھوڑ دے اور انہیں بڑھاتا رہے تو ایک سٹیج پہ آ کر بال رک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اسی طرح انسان کے ناخن ہیں، انسان ان کو کاٹتا رہتا ہے تو ہر ہفتے بڑھتے ہیں، پھر انسان کاٹتا ہے پھر بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ناخنوں کو کاٹنا چھوڑ دے تو ایک سٹیج پہ آ کے ناخنوں کا بڑھنا اور ان کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ گھاس انسان کاٹتا ہے اور پھر وہ دوبارہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کاٹتا رہتا ہے دوبارہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو چیز کٹتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ بال کٹتے ہیں تو بڑھتے ہیں، ناخن کٹتے ہیں تو بڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان اللہ کے راستے میں پیسہ دیتا ہے تو پھر وہ پیسہ بڑھتا ہے۔ اس کا وعدہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خون دینے سے، ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے انسان کا خون صاف ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی خون نہیں دیتے کہ ہمارے خون میں کمی آ جائے گی۔ بھائی ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خون دینے سے انسان کا خون پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مال انسان اللہ کے راستے میں دیتا رہے، زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر، تو اس کا مال بڑھتا رہتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے خون بڑھتا ہے، نیا آتا ہے، اسی طرح اللہ نیا اور پاکیزہ مال اس کو عطا کرنے والے بنتے ہیں۔ پانی ایک جگہ رک جائے تو وہ اس کے اندر گیس پیدا ہو جاتی ہے، اس کا پینا اور اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کا رنگ ذائقہ بدل جاتا ہے تو اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں رہتا، لیکن اگر یہی پانی بہتا رہے تو یہ پانی صاف رہتا ہے، شفاف رہتا ہے، پینے کے قابل اور ہر استعمال کے قابل رہتا ہے۔ اسی طرح مال آتا رہے اللہ کے خزانوں سے اور اس کے راستے پہ لگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو صاف شفاف رکھتے ہیں، اس میں برکت اور اضافہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس کو بریک لگا دی جائے اور اپنی تجوریوں میں بند کر کے، اپنے اکاؤنٹس میں بند کر کے رکھ دیا جائے اور نیکی کے کاموں میں اس مال کو خرچ نہ کیا جائے تو اس مال میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اس طرح پالتے پوستے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے جانور کو پالتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑھتا بڑھتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اجر و ثواب کو پہاڑوں کے برابر کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی
تو ان کے پاس کہیں سے درہم آئے اور وہ درہم کو بیٹھی دھو رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ یہ درہم تو کوئی نہیں دھوتا، تم درہم کیوں دھو رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے راستے میں جانے ہیں، اللہ کے لیے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سے حدیث سنی ہے کہ جو مال انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اللہ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مال میرے درہم جب اللہ کے ہاتھ میں جائیں تو یہ صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوں، ان پہ کوئی میل کچیل نہ لگی ہوئی ہو۔ تو یوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبات اہل ایمان کے بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث پر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ نے مال اتارا ہے نماز قائم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو اتنا مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ مالداروں کو مال دیتا ہے تاکہ وہ غریبوں کی ضروریات پوری کر سکیں، اور جب بھی دنیا میں یہ حدیث کے الفاظ جب بھی کہیں کوئی غریب بھوکا مرتا ہے یا غریب تکلیف میں آتا ہے تو یہ مالداروں کے مال کی زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا یہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے غریب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یہ اللہ ان کا سخت حساب لے گا اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا بنے گا۔ تو اگر پاکستان کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان صرف اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو غریبوں کو خودکشیوں کی ضرورت نہ پڑے اور غریب بھوک کی خاطر بلبلاتے ہوئے نہ بیٹھے رہیں اور غریب اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی وجہ سے محروم نہ رہیں۔ اس لیے ہر مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور اس پر زکوٰۃ آتی ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنے۔ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ شعبان زکوٰۃ کا تعلق تو اس کے ساتھ نہیں ہے کہ رمضان ہی میں ادا کرنے والے بنے، زکوٰۃ جب فرض ہو جائے اس وقت ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر فرض ہونے کے بعد جتنی دیر آپ لیٹ کریں گے اتنا گناہ گار ہوتے چلے جائیں گے، اجر و ثواب زیادہ حاصل کرنے کی بجائے گناہ حاصل کرنے والے بن گئے، نیکی برباد گناہ لازم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ ہمیں بر وقت اور مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔